لا کے ان کے ہر روزانہ کے بہت سارے مسائل ہیں, بہت ساری لیگل اسسٹنس ہے جو لے ہی نہیں پاتے اور مشکلات میں پھنس جاتے ہیں. آج کے دور کا موجودہ ینگسٹر ہے جو نوجوان ہے, اس کو وکالت کرنی چاہیے. وکلا کا بھی کردار ہوتا ہے کہ کیسز کو سلو ڈاؤن کر لیں. لڑکیاں پھر مطلب کیسے اس پروفیشن میں آئیں, آتے سیف عورتوں کو, لڑکیوں کو, کہ ان کا شیئر بنتا کیا ہے. عدالت, تھانہ, کچہری, اس سے مطلب پناہ ہی مانگتے ہیں لوگ. لڑکیوں کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے لائر بننا. عام شہری ہے وہ اسے قانون کا بالکل نہیں پتا. بینگ نیشنل آف دا پاکستانی, وہ تو ڈیفینیٹلی ہمیں وہ کانفیڈنس کی کمی تو ہوتی ہے. جس دن آپ یہ چیز سوچ لیتے ہیں مجھے سب کچھ آتا ہے, جی جی جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دن سے آپ کا ڈاؤن فال جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گیا. 2018 کا جو ایک فیصلہ تھا جو کہ رپورٹڈ ہے 2019 میں, وکلا کو بھی ان کی سپیس چاہیے. ادھر دیکھیں جی کالا کوٹ نظر آتا ہے جو وکیل ہے. ایجوکیشن سسٹم میں تھوڑی سی کمی ہے, وکیل لنگر آن کرتے ہیں کیسز کو. ہم نے صرف ابھی لرننگ کرنی ہے, رائٹ, ارننگ نہیں کرنی. پہنتے تو وہ بھی یہی یونیفارم ہے. بھی ایک شخص وکالت کے شعبے میں جو آتا ہے وہ کسی ایک ایریا کو کور نہیں کر سکتا. ہماری جوڈیشری کا سسٹم اتنا نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو عمر شامی کا سلام عرض ہے. آپ دیکھ رہے ہیں عمر شامی کا پوڈ کاسٹ. آج جو میرے ساتھ شخصیات موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. وکلا پروفیشن سے ان کا تعلق ہے. ایک بہت ہی مشہور لا کالج کے اندر وہ لیکچرارز ہیں. ہماری وکلا کمیونٹی کے بہت ہی ایکٹیو ممبرز, لاہور ہائی کورٹ بار میں ان کا ایک بڑا نام ہے. ہمارے وکلا ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں کہ جس طرح ایک روحانی باپ سے کی جاتی ہے, کیونکہ یہ دونوں شخصیات جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے بھی استاد ہیں, اور میرے جیسے ہزاروں وکلا انہوں نے اب تک اس معاشرے میں پچھلے کئی سالوں میں پروڈیوس کیے ہیں. تو میرے دو مہمان جو آج میرے ساتھ موجود ہیں ان کا نام ہے جناب سلمان جاوید صاحب اور مشہود الیاس صاحب. کیسے ہیں آپ لوگ؟ شکریہ, بہت شکریہ آپ کا اس طریقے سے ہمیں ویلکم کرنے کے لیے. اور میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی بات کو آگے پہنچانے کا موقع مجھے دیا. شکریہ. تھینک یو. مشہود بھائی آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ شکر, آپ خیریت سے ہیں؟ جی شکر الحمد بہت للہ. بہت شکریہ بھجن, آپ نے ہمیں. نہیں آپ لوگوں کا شکریہ, آپ لوگ میرے کہنے پہ تشریف لائے ہیں. اصل میں ہماری عوام جو ہے وہ لا کے ان کے ہر روزانہ کے بہت سارے مسائل ہیں جن کو وہ لوگ سننا چاہتے ہیں. اور وکلا ایک ایسا پروفیشن ہے جو اتنا کامنلی لوگوں کو اس کی انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے, تو لوگ نیم حکیم خطرہ جان محسوس کر کے بہت ساری لیگل اسسٹنس ہے جو لے ہی نہیں پاتے اور مشکلات میں پھنس جاتے ہیں. تو میں نے اس لیے آج آپ دونوں کو مدعو کیا ہے کہ وہ ہم اس مشکلات کو کچھ آسان کر سکیں, بالکل, اور لوگوں کو بتا سکیں کہ وہ اچھی لیگل سروسز کہاں سے لے سکتے ہیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو. تو آپ کے آنے کا شکریہ ونس اگین. تو سلمان صاحب یہ بتائیں کہ سب سے پہلے آپ لائر کیوں بنے؟ اچھا, یہ ویسے تو ہر ایک انسان کی کو اپنی کوئی سٹوری ہوتی ہے, لیکن میں کوئی باضابطہ طور پہ سوچ کے وکالت کے شعبے میں نہیں آیا تھا. حالانکہ میری لائن تو کامرس کی تھی انیشلی, ٹھیک ہے, لیکن ود دی پیسج آف ٹائم جب میں اس معاشرے میں جب ہم بڑھ رہے ہوتے ہیں, آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, تو پتہ چلا کہ پاکستان جیسے معاشرے میں جس میں ہم رہتے ہیں, جس سوسائٹی کا ہم حصہ ہیں, اس میں اویئرنیس آف لا سب سے ضروری ہے. ہم ہر ایک کو کہتے ہیں اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز ان دی آئی آف لا. ایک طرف ہم یہ بات کہتے ہیں, دوسری طرف ہم قانون سے آشنا نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے. ہمارا جو ایک عام شہری ہے وہ اسے قانون کا بالکل نہیں پتا, جس کی وجہ سے وائلیشن بھی ہے, پھر وائلیشن کر کے اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ کوئی جرم بھی ہے یا یہ کوئی, کیونکہ اس کو اپنے, اچھا دوسری طرف اس کو اپنے رائٹس کا بھی نہیں پتا. ایک خاتون ہے, ہماری پاپولیشن کا 51-52% اس وقت خواتین ہیں, اور وہ ان کو اپنے رائٹس کا نہیں پتا. اچھا, اسی طریقے سے جو ہمارے پڑھی لکھی سوسائٹی ہے, ابھی ہم کیونکہ تھرڈ کنٹریز کے اندر آ رہے ہیں نا, تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آ رہے ہیں, ابھی تو ہم باقی ڈیولپ کنٹریز سے اتنا پیچھے ہیں, ان کو تو اپنے رائٹس کے بارے میں پھر بھی پتا ہے, ہمیں اپنے رائٹس کے بارے میں نہیں پتا. اور یہاں پہ کیونکہ ہر شخص دوسرے کو قانون سے ڈراتا ہے. آپ معاشرے میں رہ کے اگر کوئی بزنس کر رہے ہیں, کوئی کام کر رہے ہیں, آپ کو ہر شخص, ہر ادارہ قانون سے لازمی ڈرائے گا. سر آپ کو بھی کسی نے ڈرایا تھا تو آپ وکیل بن گئے؟ نہیں ڈرائے نہیں تھا سر, ہم تو ڈرتے تھے, ہم تو تھانے کے آگے سے گزرتے کرتے تھے. لیکن ہمیں جب پتا چلا کہ یہ وہ ایک واحد فیلڈ ہے جس کے اندر آپ نہ صرف قانون کو سمجھتے ہیں بلکہ لوگوں کو اسسٹ بھی کرتے ہیں, انہیں گائیڈ بھی کرتے ہیں, ان کے لیے مشعل راہ بنتے ہیں. ویسے تو جو لوگ اس کو عبادت سمجھ کے اس پروفیشن کو کرتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں سے ایک نام ہے وکیل کا. تو لہٰذا ہم تو اس کو محنت کرتے ہیں اور لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں,
اور ڈور سٹیپ پہ اس کے لیے جو کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم اپنا کردار کم از کم ادا کر رہے ہوتے ہیں, اس کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی, اور بعد میں اس کو ایک اچھا وکیل بنانے کے لیے ہم نے بھی اپنے استادوں سے جو سیکھا ہے, جو 2 لفظ سیکھے ان کو آگے سکھانے کی. ویری نائس. مشہود بھائی, آپ بھی کسی سے ڈر کے وکیل بنے ہیں؟ دیکھیں, کوئی خوف تھا جس نے آپ کو وکیل بنا دیا؟ دیکھیں ڈر اور خوف تو بینگ نیشنل آف دا پاکستانی, وہ تو ڈیفینیٹلی ہمیں وہ کانفیڈنس کی کمی تو ہوتی ہے جب آپ ینگ ہوتے ہیں. جب ینگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, پولیس ٹھیک کو دیکھ کے ڈرنا, یہ وہ قانونی معاملات کی سمجھ نہ ہونا. ہاں جی, قانون کا نالج نہیں. لیکن میں خود ایک چیز فیل کرتا تھا شروع سے کہ جو ہماری وکلا برادری ہے, لائرس کمیونٹی ہے, جو ان کی پرسنالٹی ہے, جی جی, جو ان میں کانفیڈنس ہوتا ہے, آئی تھنک سو کہ جو ان کی پرسنالٹی اور کانفیڈنس ہے وہ کسی اور پروفیشن میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. بالکل, اور الحمدللہ کوئی شک نہیں ہے. آپ کسی بھی ادارے میں دیکھیں, وکلا کا ایک علیحدہ ہی کردار اور ایک علیحدہ کردار ہے ان کا, ڈیفینیٹلی ان کا جو کانفیڈنس لیول ان لوگوں کا ہے, جی جی جی, کسی بھی شعبے میں نہیں ہے. اس چیز سے میں بڑا انسپائر تھا اوکے اوکے, شروع سے ہی نا. اوکے, تو الحمدللہ کہ آج ہم اس قابل ہیں کہ آج ہم اسی جگہ پہ ہیں. تو کتنے عرصے سے آپ وکالت کے پیشے سے منسلک ہیں؟ میں شامی صاحب 2010 سے جو ہے نا میں اس پروفیشن میں ہوں. اوکے, ٹھیک ہے, اوکے, اور تھرو آؤٹ پریکٹس بھی کر رہا ہوں. 2014 سے جو ہے وہ لیکچرشپ میں بھی ہوں, ماشاء اللہ, ٹیچنگ میں بھی ہوں, جو لا کالجز میں, ڈفرینٹ لا کالجز میں. جی جی جی. ایسے اوور آل جو روٹین میں ہے وہ تو معاملہ میرا پریکٹس کا ہی ہے سر, وہ مجھے اندازہ ہے آپ بہت پریکٹس ہی ہے, روٹین میں کر رہے ہیں. لیکن پڑھانا جو ہے وہ ایک شوق بھی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ضرورت بھی ہے. ٹھیک ہے, وکیل کا کام ہے پڑھنا, ٹھیک ہے, ہر وقت فریش رہنا, ہر وقت فریش رہنا, اپنے نالج کو ریفریش کرتے رہنا, بالکل صحیح, کیونکہ زنگ نہ لگ جائے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ کلاس روم سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سیکھنے کی جگہ نہیں ہے, جہاں پہ آپ کے پاس نمبر آف اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, وہ آپ سے کوئی بھی کوشچن کر سکتے ہیں. جب آپ دوسروں کو سکھاتے ہیں تو خود زیادہ سیکھتے ہیں, خود زیادہ سیکھتے ہیں. سم ٹائم یقین کریں آپ شامی صاحب کہ سم ٹائم ایسے کوشچنز آ جاتے ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں جی جی, اس طرح کے کوشچنس کر لیتے ہیں جو کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. بالکل صحیح. اسی لا کو ہم پڑھتے ہوئے ہمیں 10 12 15 سال ہو گئے ہیں, لیکن اس میں سم ٹائم ایسے کوشچنز آتے ہیں کہ اس اینگل سے ہم نے اس سیکشن کو کبھی دیکھا نہیں ہوتا. رائٹ. لیکن اس بچے کی ایک سوچ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس سوچ کو وہ امپلیمنٹ کرتے ہوئے اپنے ٹیچر کو ایک رول ماڈل سمجھتے ہوئے وہ کوشچن پوچھ لیتا ہے. بالکل صحیح. وہ یہ سوچتا ہے کہ بھی میرے ٹیچر کو سب کچھ پتا ہوگا. ایگریڈ. ڈیفینیٹلی ہم انسان ہیں, ہر کئی چیز دفعہ نہیں نالج ہوتا, کئی دفعہ نہیں پتہ چلتا, نہیں پتا ہوتا. جی جی جی. پھر فوری اس چیز کو ہمیں ڈیفینیٹ محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ پھر آپ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ریسرچ کرتے ہیں, پھر نیکسٹ کلاس میں اس کا آنسر بھی کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریسرچ کرنا, اسٹڈیز کرنا, اور اس چیز کو ایگری کرنا, اس چیز پہ ماننا کہ مجھے نہیں آتا, ٹھیک, مجھے نہیں آتا, یہی آپ کی ایک ترقی کا راز ہے. جس دن آپ یہ چیز سوچ لیتے ہیں کہ مجھے سب کچھ آتا ہے, جی جی جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دن سے آپ کا ڈاؤن فال جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, کیونکہ ڈیلی آپ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں, اور سیکھتے رہنے کا عمل ہی وہی ایک کامیابی کا دوسرا نام. کیا بات, کیا بات. سلمان بھائی یہ بتائیں کہ سر نے مینشن کیا کہ ایک ینگسٹر کو لا کی اویئرنیس نہیں ہوتی, اور ایز اے ینگسٹر ہی واز ویری پیشنیٹ اباؤٹ کہ جی ایک لائر کی جو پرسنالٹی ہے وہ بڑی ڈفرینٹ لگتی ہے ایک عام آدمی سے, کامن مین سے. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ جو آج کے دور کا موجودہ ینگسٹر ہے, جو نوجوان ہے, اس کو وکالت کرنی چاہیے, اس کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے اس پیشے میں آنا؟ بڑا شمس صاحب, آپ کا ایک بڑا اچھا سوال ہے. اس سوال کے اندر سے نا اس کے 2 حصے ہیں بیسیکلی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کا 2018 کا 2018 کا جو ایک فیصلہ تھا جو کہ رپورٹڈ ہے 2019 میں, اس سے پہلے 3 ایئر LLB چل رہا تھا, ابھی بھی ایکسٹرنل پروگرام چلتا ہے, کروایا جا رہا ہے, بٹ LLB 5 ایئر ہو گیا. اب اس کے کچھ ایڈوانٹیج ہیں تو کچھ ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ دوست اسے اعتراض بھی کر سکتے ہیں. ایڈوانٹیج کے حوالے سے اگر بات کی جائے, پہلے جو لوگ لا میں آ رہے تھے وہ کم از کم گریجویٹ تھے, پوسٹ گریجویٹ تھے, ڈفرینٹ ایریاز میں کام کر رہے تھے, ان کا سوچ کا انداز اور طرح سے تھا. اچھا, جب وہ LLB کر رہے تھے, بے شک 3 سال LLB کر رہے تھے, لیکن ان کی اپروچ ڈفرینٹ تھی, کیونکہ انہوں نے معاشرے کے اندر سفر کیا ہوا ہے,
उन्होंने उर्दू और इंग्लिश दोनों वाला सफर किया हुआ है। राइट उन्हें जो चीज पता है, उन्हें इस चीज की अहमियत का पता है कि हमने क्या करना है और हमने क्या बनना है। राइट अच्छा, जिस वक्त बच्चा भी, और अब की बात क्योंकि LLB 5 ईयर हो गया, इंटर के बाद आ गया, Right. आप भी समझते हैं कि जो इंटरमीडिएट के बाद जो बच्चा होता है उसे भी अपने अच्छे बुरे भले का नहीं अंदाजा पता नहीं होता, ये वो बहुत ज्यादा। वालिदैन की उंगली पकड़ के आ रहा है, उसका बिल्कुल खुद का बाज़ वक्त फैसला नहीं होता। बिल्कुल सही। हमारे मुआशरे के अंदर पैदा होते बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर का ख्वाब दिखाया ख्वाब जाता है दिखाया जाता कि भाई तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने ये बनना है, और बाज़ का हादसाती तौर पे पेरेंट्स उसको जबरदस्ती लॉ की फील्ड में ले आते हैं। बिल्कुल वो सही। बच्चों को भी नहीं पता होता है, उनका अपना माइंडसेट नहीं, अनलेस एंड अनटिल कि वो बच्चा ऐसे बैकग्राउंड से है कि जहाँ पे उनके वालिदैन वकील हैं, कोई जुडिशरी का बैकग्राउंड है या बिल्कुल कुछ सही। और लर्नड फैमिली से हैं, तो वो समझते हैं कि ठीक है हमने अपने बच्चे को वकालत के शोबे से लेकर आना है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस रहेगा। Right. अच्छा, दूसरी अब एक और जो प्रॉब्लम आती है कि अब वो लॉ उसने कर लिया, Right. करने के बाद अब उसके ज़हन में मैंने यूनिफॉर्म पहन लिया, शायद मैं कल जाऊंगा जाती मेरे पास हाँ। डॉलर और पाउंड आने लग जाएंगे। यस ऐसा नहीं होता। राइट ये एक जिस दिन आपको लेसन्स मिल जाता है उसके बाद आप डेफिनेटली आप वकालत का शोबा आप ज्वाइन कर लेते हैं बाज़ाब्ता तौर पे, लेकिन ये रेयर चांस होता है कि आपको शुरू में आपके कोई जैकपॉट लग जाए। असल में तो ये कंसिस्टेंसी का नाम है, मेहनत का नाम है। ओके इधर इस फील्ड में मैं ये समझता हूँ डॉक्टरेट जिस तरह डॉक्टर्स लगातार पढ़ते रहते हैं, नई चीजें सीखते रहते हैं, रुकने का नाम नहीं है। वकालत के अंदर भी वकील पढ़ता रहता है राइट और वो कहीं पे स्टॉप नहीं कर सकता। लॉज आते रहते हैं, अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, प्रेसिडेंट्स आते हैं, नए फैसले आ रहे हैं, जी। उनके साथ उसने अपने आप को रखना है। फिर जो उसकी साथ में एक फाइनेंशियल भी एक है जरूरत है, नहीं जरूरत है क्योंकि जिस मुआशरे वजह में से है, वो आगे वकालत में है। प्रोफेशन अब वहां पे 4-5-6 साल की एक तवील जदोजहद है, ओके उसकी एक मेहनत शामिल होगी उसमें। ओके अब यहाँ पे फिर वालिदैन की सपोर्ट भी चाहिए उसको, और मुआशरे में भी, और साथ में मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे अदारे हैं उन्हें वकला कम्युनिटी के लिए अपना कोई इनिशिएटिव प्रॉपर लेना चाहिए, जिस तरह बाकी सारे अदारे करते हैं। ओके मुल्क की तरक्की के अंदर इनका हाथ है, मुल्क बनाने वाले वकील हैं। ओके तमाम मसाइल किसी के होते हैं वो वकालत के शोबे से ही जाके उसको हल करवाते हैं। आज जो हुक्मरान है, जो पावर में है, ताकत में है, ये भी कभी जब ओपोजिशन में होते हैं, मामला इनको भी वकील चाहिए इनको होता भी वकील चाहिए ना। एग्रीड पाकिस्तान में तो इस वक्त हम यू अपने हैव टू अखबार प्रूव उठा योर के, राइट थ्रू अ लॉयर यस डेफिनेटली। yes, अब तक तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई हमारा अखबार, कोई टेलीविजन, सुबह से लेकर शाम तक जितनी खबरें आपके बेंच और बार की हैं, हाँ जी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, Agree. वो पॉलिटिकल पार्टी भी है तो मामला अदालतों में चल रहे हैं, तो वो सारा कुछ, तो इसका मतलब वकला का एक अहम रोल है। बिल्कुल तो सही। वकला का अगर अहम रोल है तो वकला को भी उनकी स्पेस चाहिए, Agree. वकला को भी उनके राइट्स जो हैं, वो लोगों को उनके राइट्स लेके दे रहे हैं, तो जो हुकामे बाला हैं उन्हें वकला के हकूक के बारे में भी सोचना चाहिए। एक और बात मैं यहाँ पे बताता चलूं, शायद कुछ दोस्त ये कहते हैं कि जो वकील हैं जी, जिधर देखें जी काला कोट नजर आता है जी, वकील हैं, ये बिल्कुल गलत एक अप्रोच है। इस वक्त आप पाकिस्तान का अगर रिकॉर्ड निकालोगे देखेंगे CSPs जो होंगे, जी। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो भी लाखों में हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो भी लाखों में ऐसे ही, हैं, ऐसे ही। वकला तो शायद 1 लाख 1.25 लाख होंगे। हाँ। बस वो वजह ये है कि क्योंकि ये एक 4-5-6 बिल्डिंग्स के अंदर इन्होंने आना जाना Confined है, जगह तो पे। वहां पे ही होते हैं, तो सारे आपको लग रहा होता है। अदरवाइज डॉक्टर्स भी इनसे तादाद में बहुत ज्यादा है, लेकिन बिल्कुल ढूंढने से नहीं मिलता अगर जरूरत पड़ जाए तो। बिल्कुल सही। इसी तरीके मुशीद से भाई ये बताइएगा मुझे जरा कि सलमान साहब ने कहा कि एक यंगस्टर के लिए इट्स अ प्रोफेशन, लेकिन एक कॉन्टिन्यूटी चाहिए, बर्दाश्त के साथ उसको कंप्लीट करना है, उसके बाद कई साल तक उसने उसमें स्ट्रगल करना, और फिर ही कैन बी अ वेरी गुड लॉयर इन हिज कैरियर। तो लड़कियों के लिए जो फीमेल लॉयर्स हैं, मैंने देखा है कि हमारे माशरे में मर्द वकला हजरात की तादाद ज़्यादा है, लेकिन वेरस हमारी ख़वातीन के केसेस की तादाद बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन के केसेस होते हैं। तो फीमेल लॉयर्स की तादाद जो है ये कैसे बढ़ाई जा सकती है कि लड़कियों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है लॉयर बनना? शामी साहब, इसमें बात ऐसी है कि जैसे भी सर ने भी डिस्कस किया है कि लॉ का जो प्रोफेशन है बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे सोसाइटी में। जी जी इसमें एक इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है, जी जी वो ये है कि जिस वक्त कोई स्टूडेंट लॉ कर रहा होता है उसको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता कि मैं बेसिकली मैंने वहाँ पे फील्ड में जाके करना क्या है। बिल्कुल सही है। ठीक है, इस चीज़ की समझने के थोड़ा सा हमारे एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी सी कमी है, मैं ये फील करता हूँ। राइट हो सकता है कि मैं गलत हूँ, जी लेकिन मैं ये चीज़ फील करता हूँ कि जब कोई स्टूडेंट लॉ कर रहा है तो उसको इस लिहाज से, इस तरह से उसको जो है ना वो ट्रेन नहीं किया जाता कि आपने फील्ड में जाके कैसे परफॉर्म करना, राइट आपने आया करना क्या है, राइट इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं, इसके Right. एथिक्स क्या हैं, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ लॉ को कैसे लेके चलना है, प्रोसीजर ऑफ लॉ को लेके कैसे चलना है। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को कैसे कैसे ग्रूम करना है। राइट ठीक है, उन्हें क्या करना चाहिए, राइट उनको कौन कौन से मेजर्स हैं जो अडॉप्ट करने चाहिए अपनी सक्सेस के लिए। एग्री मैं ये समझता हूँ Agree. इसमें
دونوں لوگ ہی شامل ہیں, میل اور فیمیل دونوں لوگ شامل ہیں. ایگری. ان کے پاس پروفیشنل اپروچ ہونی چاہیے. جب وہ لا کمپلیٹ کریں تو اس کی کمپلیشن کے بعد ان کو کم از کم 6 ماہ یا 1 سال یا 2 سال کے لیے ان کو یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ ہم نے صرف ابھی لرننگ کرنی ہے, رائٹ, ارننگ نہیں کرنی, رائٹ, رائٹ, لرننگ کرنی ہے, کمانڈ حاصل کرنی ہے, کمانڈ حاصل کرنی ہے. Right. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ بیسیکلی تو جب آپ LLB پاس کرتے ہیں, بالکل صحیح, 5 ایئرس پروگرام یا 3 ایئرس پروگرام پاس کرتے ہیں, بالکل صحیح, اس کے بعد آپ کے پاس یہ نالج تو آ جاتا ہے کہ آپ نے لا کو پڑھنا کیسے ہے, ایگری, لیکن ایک سفیشینٹ نالج آپ کے پاس نہیں ہوتا. ہاں جی, لا کمپلیٹ کرنے کے بعد پریکٹس نہیں ہوتی, سفیشینٹ نالج نہیں Agree. ہے, فیلڈ کا سفیشینٹ نالج نہیں ہے. ایگریڈ, ایگریڈ, ٹھیک ہے. ایگری, آپ کے پاس صرف یہ نالج ہوتا ہے کہ آپ نے آیا لا پڑھنا کیسے ہے. ایگری, ٹھیک ہے. اور اس ارلی سٹیج کے اوپر ارننگ کے بارے میں سوچنا اور بڑی جلدی سوچنا, میں یہ سمجھتا ہوں یہ ٹھیک وہ آپ کو پھر جو ہے کیریئر میں جلدی آپ کو فرسٹریٹ کر دے گا کہ آپ Frustrate کہیں کر گے دے گا. کہ یار میں کچھ کرنا تھا, میں کر نہیں پا رہا, اور ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو ڈیفینیٹلی سر لڑکیاں پھر مطلب کیسے اس پروفیشن میں آئیں, آر دے سیف ٹو کم انٹو ا لیگل لا بہت اچھی فیلڈ ہے. میں یہ Okay. سمجھتا ہوں کہ خواتین کے لیے بہت اچھی فیلڈ ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب خواتین کو بھی ارننگ ہینڈ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, لا کی اویئرنیس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اپنے دیکھیے انہوں نے ڈیفینیٹلی, ایک خاتون نے, مرد نے تو کمانا ہے تو لا کے اپنے بیوی بچوں کو, پیرنٹس کو دے دینا ہے. رائٹ, ٹھیک ہے. رائٹ, جو ایک خاتون ہے اسے ڈیفینیٹلی ایک فیملی بنانی ہے, ایگری, بچے ہیں اس کے, Agree. کل کو اس کے فیملی سیٹ اپ ایک بنے گا, جی. اس کا خاوند جی ہے, جی, اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے قابل ہو سکے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی بہت اچھی فیلڈ ہے خواتین کے لیے, Okay. وہ آنا چاہیے, اوکے, آگے آنا چاہیے. لیکن میں ان دونوں کے لیے, میل ہے یا فیمیل, ان دونوں کو میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں, جو میری رائے ہے, جی جی, کہ آپ کے اندر کنسسٹنسی ہونی چاہیے, ٹھیک, برداشت ہونی چاہیے, ہاں جی. اپنے کیریئر کو لے کے محبت ہونی چاہیے. برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ کنسسٹنسی ہونی چاہیے. اچھا Okay. برا وقت دیکھنے کی آپ مسلسل فیڈ اپ نہ ہو اس چیز اوکے, سے. اوکے, اور نہ یہ بات سوچیں کہ ڈیفینیٹلی اگر مجھے 12-13 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں, جی ماشاء اللہ, میرے سے جو سینئر ہیں جن سے ہم نے سیکھا, جو ہمارے 25 سازہ کرام ہے, 25 سال 30 سال 40 سال ہے, ایگریڈ, پہنتے تو وہ بھی یہی یونیفارم ہے. ایگریڈ, ایگریڈ, ڈیفینیٹلی ان کا جو ارننگ ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی میرے سے. ڈفرینٹ ہے. سیم اسی طرح سے جو میرے جو جونیئرز ہوں گے, جو میرے سے ینگسٹرز ہوں گے, ان کی ارننگ ڈیفینیٹلی کم ہوگی. ایگری, اب اگر یہ اپروچ پہلے دن رکھ لی جائے کہ جس کو 30 ایئرز ہو گئے ہیں, میں اس کے ایکولنٹ جا کے تو میں پیسے کما لوں گا, پاسبل نہیں ہے. اس نے بھی ایسا یونیفارم پہنا ہوا ہے, سینئر نے بھی یونیفارم وہی پہنا ہوا ہے, اور میں نے بھی وہی پہنا ہوا ہے. بالکل ہمیں صحیح, یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے 30 ایئرز ہیں, ہاں, ٹھیک ہے نا, اس 30 سال میں Career ہے پورا, اس کا کیریئر, اس نے کیا کچھ برداشت کیا ہے, ایگری, کتنی اسٹرگل ہے اس شخص کی. ایگریڈ, ٹھیک ہے نا. ایگریڈ, یہ چیزیں دیکھتے ہوئے اگر جب ہم اس فیلڈ میں آئیں گے نا, پھر یو تو الحمدللہ یہ بہت اچھی فیلڈ, Okay. خواتین کے لیے بھی آنا چاہیے. جی. سلمان صاحب ایک بات مجھے بتائیں کہ ہمارے, آپ چونکہ obviously you are being a lecturer as well as you are answering question as a practicing lawyer as well, مجھے اندازہ ہے آپ اپنی پریکٹسز میں کتنے فیئر اور بیزی بھی رہتے ہیں. تو سب سے زیادہ جو کامن کیسز آپ آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں وہ کون سے کیسز ہیں؟ اچھا, کیسز کے حوالے سے تو کیونکہ اب ہر ایک اپنا ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہو سکتا ہے. جی, یہاں پہ فیملی کیسز بھی بہت زیادہ ہیں, ٹھیک, اس کے ملٹی فیکٹرز ہو سکتے ہیں. ساتھ میں سول سائٹ پہ ایک بہت بڑی واسٹ لائن ہے. جب میں سول سائٹ بولتا ہوں اس کی بہت واسٹ لائن ہے, اوکے, اس میں کوئی پراپرٹیز بھی آ جاتی ہیں اور بہت سارے میٹرز ہیں جو آ جاتے ہیں, اور پھر اس سے کنیکٹڈ میٹرز ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. تو سول سائٹ اور کرمنل سائٹ ہے جو کہ میجر سائٹس نظر آتی ہیں. لیکن اب ود دی پیسج آف ٹائم کارپوریٹ سیکٹر ہے, بینکنگ سیکٹر ہے, آپ کا ٹیکس سیکٹر ہے, یہ بھی اپنا پورا ایک رول پلے کر رہا ہے. اس میں بھی ایک اسپیس بنتی جا رہی ہے. اب کوئی بھی ایک شخص وکالت کے شعبے میں جو آتا ہے وہ کسی ایک ایریا کو کور نہیں کر سکتا, وہ آٹومیٹکلی, اچھا بائی چوائس آپ نہیں ہوتے. یعنی کہ اگر کوئی شخص میرے سے پوچھے نا کہ یار آپ کی چوائس کیا ہے, ہو سکتا ہے کہ میری ساری پریکٹس یا میرا نالج, میری ایکسپرٹیز, میری ڈگریز کرمنل سائڈ پہ ہوں, لیکن مجھے کام اگر سول سائڈ کا ملنا زیادہ شروع ہو گیا تو میں ایک وقت میں جا کے سول کا لائر زیادہ تصور ہو جاؤں گا کہ یہ دیوانی وکالت کر رہے ہیں یہ صاحب. یا اسی طریقے سے فیملی کیسز آپ کے پاس آ رہے ہیں, یہ آتے ہیں, وہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ وہ تمام کیس آتے ہیں, لیکن معاشرے کا حصہ ہیں. فیملی کیسز بھی بہت زیادہ ہیں, سول کیسز بھی بہت زیادہ ہیں, یہ زیادہ میجر ہیں. کرمنل سائٹ پہ بھی ہوتے ہیں, بٹ یہ کہ یہ سائٹ زیادہ. مشہود بھائی, ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہمارا کامن مین اس کے اوپر بہت ڈسٹرب ہے کہ عدالت, تھانہ, کچہری, اس سے مطلب پناہ ہی مانگتے ہیں لوگ, ڈرتے ہیں لوگ کہ یار مجھے نہ جانا پڑے, میں پنچایت میں سیٹل کر لوں, میں گھر میں بیٹھ کے 10 بندے بلاؤں اور ان کے درمیان بیٹھ کے سیٹل کر لوں.
میری کوئی تصفیہ بار بار ہو جائے. حالانکہ لا میں سم ٹائم بہت ایزی ریمیڈیز اویلیبل ہوتی ہیں. تو اس کی کیا ریزن ہے؟ کیا یہ جوڈیشل سسٹم چونکہ بہت سلو ہے، کیا یو تھنک دس از ون آف دا ریزنس؟ اصل میں شامی صاحب اس میں ایشو یہ ہے کہ آبادی ہماری جس طرح سے بڑھ رہی جی. ہے دن بدن پچھلے 20-25 سال میں جس طرح سے انکریز ہوئی ہے، جی جی. تو آبادی تو سر ایک علیحدہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے نا. ہر ادارے کو اس نے جو ہے بہت چھوٹا کر دیا ہے اپنے سائز کی وجہ سے. شامی صاحب اسی جو آبادی ہے، انہی لوگوں کے ایشوز ہیں نا. ایگریڈ. یہی ایشوز جو ہیں انہی عدالتوں میں جانے ہیں. ایگریڈ. تو وہ عدالتیں اس حساب سے انہینس نہیں ہو سکتی. صحیح صحیح. ٹھیک ہے، وہاں پہ جو بیٹھے ہیں وہ تو اپنی ایفرٹس کر ہی رہے ہیں. بالکل صحیح صحیح. وہ تو جا کے اگر آپ کورٹس میں آپ بھی جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تو ڈیلی بیسس پہ ڈیسیژن بھی کر رہے ہیں، ایفرٹس بھی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. جی جی جی. لیکن وہ نمبر آف کیسز بہت زیادہ ہے. رائٹ. ہماری جوڈیشری کا سسٹم اتنا انہینس نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ نمبر آف ججز اینڈ دی پریمیسز اویلیبل ٹو رن دا سسٹم بھی ایک بڑی پرابلم ہے اس سسٹم کے سلو ہونے کی. ڈیفینیٹلی ٹھیک ٹھیک. بہت بڑی پرابلم ہے، اس کو انہینس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس ایشو کو سالو کرنے سر اس میں کوئی وکلا کا بھی کردار ہوتا ہے کہ کیسز کو سلو ڈاؤن کر لیں یا لمبا کھینچیں؟ کیا انہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے اس سے؟ سر اس میں ایسا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ خود بھی وکیل ہیں، آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں جی جی کہ وکیل نے تو ایک دفعہ فیس لے لی. ٹھیک ٹھیک ہے، یہ تو ایک عام کامن مین کا ایک پرسیپشن ہے کہ جو وکیل لنگر آن کرتے ہیں کیسز کو. ایسا حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے. اوکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی پروفیشنل لائر ہے وہ تو یہ سوچتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ فیس تو لے لی ہے. اوکے. اب یہ جتنی جلدی سالو ہو جائے گا اتنا ہی اس کو فائدہ ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں وکلا کوئی کردار ہے. وکلا تو ایون کہ لوگوں کو انصاف دلاتے ہیں، لوگوں کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں، اور انہیں زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ کیس جلدی سارٹ ہو جائے تاکہ وہ ان کو مطلب اس کم ٹائم میں زیادہ فیس بھی بنتی ہے اور آپ کا جو موکل ہے وہ بھی ہیپی ہو جاتا ہے. جو جس کو انسان کو آپ نے لے کے عدالتوں میں پھیرے لگوانے ہیں اس کو کم آنا پڑتا ہے. ڈیفینیٹ سی بات ہے نا. پھر ایک کیس ڈیسائیڈ ہوگا، بالکل اس کے ڈیسیژن سے نئے کیسز بھی ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے پلیٹ فارم میں جانا، پھر ہائی کورٹ میں جانا، سپریم کورٹ تک تو جانا. جی جی جی. ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر جو سیٹسفائڈ کلائنٹ ہوگا وہ آپ کو دوبارہ آپ سے ریفرنس بھی بن جاتا ہے. بجائے سے کہ ایک فیس لے لی ہے تو اسی کے اندر ہم 5 سال یا کیس چلاتے رہے فائٹ کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں. سلمان صاحب مجھے ایک بات اور بتائیے گا، ہماری یہ کامن پبلک کا بڑا کامن کوشچن ہے، میرے سے تو کم از کم بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ بہنوں کو وراثت میں حصہ عام طور پہ دیا نہیں جاتا یا کم دیا جاتا ہے یا پتہ ہی نہیں ہوتا عورتوں کو، لڑکیوں کو کہ ان کا شیئر بنتا کیا ہے. ایک تو ذرا یہ ایکسپلین کر دیں کہ ایک بہن کا یا بیٹی کا اپنے والد کی وراثت میں کیا شیئر ہوتا ہے، اور اگر یہ شیئر جو ہے اس کو نہ مل رہا ہو تو واٹ از دا ریمیڈی شی کین گو فار. بڑا اہم سوال ہے آپ کا. ہمارے معاشرے کا یہ ایک المی ہے. ویسے تو قرآن پاک کی اس پہ آیات موجود ہیں جس کے اندر واضح طور پہ وراثت کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے. جی بالکل. تو یہ کوئی ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ جو مین میڈ لا تو نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خواتین کے حقوق مقرر کر دی ہیں بالکل کہ ان کو کیا ملنا چاہیے. اور بیسیکلی جو ہماری وراثتی قانون ہے اس میں مرد کی بیٹے کی نسبت جو ہاف ہوتا ہے وہ بیٹیوں کو ادا کیا جاتا ہے. باقی بھی اور ملٹی فیکٹرز ہیں اس میں، بیٹا ہونا نہ ہونا، اگر صرف بیٹی ہے یا باپ نہیں ہے وہ چیزیں. لیکن کامن آنسر اس کا یہ ہے کہ ہاف ہے میل کے اکارڈنگ. میل کے اکارڈنگ. اچھا. اور سیکنڈلی یعنی اگر آپ کا بیٹا اور بیٹی دونوں ہیں تو اگر بیٹے کو 2 روپے دے رہے ہیں تو بیٹی کو آپ نے 1 روپیہ دینا ہے. ایک عام الفاظ میں اگر ہم اس کو سمجھا سکیں. بالکل. اچھا، ایک تو یہ بات ہوگی. اور سیکنڈلی اب یہ جو فینومینا ہے کہ نہیں دیا جاتا، اس کے اندر ظاہری بات ہے کہ ہمارے کلچرل جو ٹریڈیشنز ہیں وہ ساری کی ساری اس میں موجود ہیں، جس کو دیکھتے ہوئے ریاست پاکستان نے مختلف طرح کے قوانین بھی بنائے ہیں، بلکہ اس کو تعزیری جرم بھی قرار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص نہیں دیتا تو اس کو 10 سال تک کی قید بھی ہو سکتی ہے. وہ شاید باپ ہے یا بھائی ہے اگر وہ ادا نہیں کر رہا، اور فائن بھی ہیں، امپریزنمنٹ بھی ہے اس کے اوپر. اور ساتھ میں جو خواتین کے حقوق ہیں ان کو کسی صورت میں بھی سلب نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی شخص کو لگتا ہے کہ اس نے کسی کا حق خاتون کا مار لیا ہے تو پھر بھی وہ سول کورٹ سے رجوع کر سکتی ہیں، اور اس پہ کوئی ٹائم لمیٹیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس پہ اگر اس کو 40 سال بعد بھی جا کے پتہ چلتا ہے تو وہ 40 سال بعد بھی جا کے اپنا کیس کر سکتی ہے. یہ حق کبھی ختم ہو نہیں سکتا until unless it is settled. Yes, it is settled. اس پہ بلکہ اگست سپریم کورٹ کی بھی لیٹسٹ ججمنٹس بھی ہیں، اس میں انہوں نے بڑا اسٹرکٹو سینسو ڈیل کیا سارے معاملے کو. انہوں نے کہا کہ
ہمارے معاشرے کے اندر عموماً لوگ جو کہتے ہیں کہ بھی کیونکہ ہم نے بیٹی کو اس کا جہیز دے دیا تو ہم نے تو بھائی کیونکہ اس کا شادی کر دی, اس کا جہیز اس کو دے دیا, تو اب اس کا کیا حصہ بنتا ہے؟ بھائی جو آپ نے اس کو گفٹس دیے ہیں وہ برائڈل گفٹس ہیں, جو آپ نے خوشی سے اس کو دیا وہ دیا ہے, لیکن اس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے کہ اس کا وراثت میں حق نہیں ہے. وراثتی حق اس کا وہاں پہ سبسسٹ کرتا ہے. سر ایک اور بڑا کامن پرابلم جو میں نے دیکھا اب لوگ فیس کرتے ہیں کہ وراثت تقسیم ہو گئی, والد نے یا والدہ نے اپنی زندگی میں حصے دے دیے, بیٹیوں کو بھی دے دیا, بیٹوں کو بھی دے دیا, اینڈ اٹ بیکمز اے سیٹل فیکٹ. لیکن ہوتا یہ کہ فیملی میں چونکہ لو ہوتا ہے اور بہت زیادہ لوگ اس کو پراپرلی پیپر ورک پہ نہیں لائے ہوتے, تو یہ بھی ایک بڑی کامن پرابلم ہے. کیا جب آپ وراثت کا شیئر دے دیں تو اس کا ٹرانسفر ہونا امپورٹنٹ ہے, یا ایک کوئی سیٹلمنٹ ڈیڈ اگر آپ کی بنی ہوئی ہے دیٹ از مور دین انف ٹو میک شیور کہ جی وہ پیڈ آؤٹ ہے, اس کو کیسے مضبوط کیا جائے؟ اچھا, اصل میں شامی صاحب ایک بڑا نا ایشو ہے. وہ ایشو یہ ہے کہ جو لفظ وراثت ہے نا, جی جی جی, اس کا نالج بہت کم ہے لوگوں کے پاس. بالکل صحیح. اس کی ریزن کیا ہے؟ وراثت اس وقت اوپن ہونی ہے, سکسیشن اس وقت اوپن ہوگی جس وقت کوئی شخص اس دنیا سے انتقال کرتا ہے. اوکے. آفٹر ہز اور ہر ڈیتھ. اوکے. اس کی وفات کے بعد جو ہے وہ سکسیشن اوپن ہوگی. اوکے. اس ٹائم جس وقت اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, اس وقت جو اس کی پراپرٹی موویبل یا اموویبل ہے وہ وراثت کا حصہ بنے گی, وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی بیٹیوں میں, بیٹوں میں, بیوہ جتنی بھی ہوں گی وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی. ٹھیک ہے. اس لیے اگر کوئی شخص اپنی لائف ٹائم میں کوئی چیز سیٹل ڈاؤن کرتا ہے تو وہ اس کو وراثت تو نہیں کہا جائے گا پہلے نمبر پہ, وہ وراثت نہیں ہے. ٹھیک ہے. بیسیکلی اس کو کہا جائے گا کہ ایک سیٹلمنٹ ڈیڈ ہے یا سیٹلمنٹ ہے پراپرٹیز کی, اس کی اپنی پراپرٹیز کی ایک سیٹلمنٹ ہے جسے وہ کسی بھی فارم میں گفٹ کر دیتا ہے یا جو کچھ کرنا چاہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کا جو بہترین عمل ہے نا, جو بہترین عمل ہے وہ یہ ہے کہ وہ گفٹ ڈیڈ پراپر اس کی تیار کرے. بالکل صحیح. اس کو رجسٹرڈ کروائے اور اس کا پوزیشن ہینڈ اوور کرے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. ایک تو یہ فرسٹ اسٹیپ یہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ اس کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں, 1 ہے 2 ہے یا 10 100 جتنی بھی پراپرٹیز ہیں, ان سب پراپرٹیز کی ڈیٹیل ایک علیحدہ سے ایک ڈیڈ بنائے اور اس کے اوپر مینشن کرے کہ میں نے اپنے فلاں بیٹے کو یہ اس ڈاکومنٹ کے تھرو یہ پراپرٹی ہینڈ اوور کر دیا ہے, یہ پوزیشن میں نے اس کو دے دیا ہے. یہ ایک بہترین عمل ہے جو کہ کل کو اس کی ڈیتھ کے بعد بھی آپس میں جو بہن بھائی ہیں وہ لٹیگیشن سے بچ جائیں گے. تو سر یہ جو ڈیڈ جس کا ذکر مشہود صاحب کر رہے ہیں, یہ لیگلی مطلب اسٹرانگ ہے؟ فار ایگزامپل ایک باپ ہے جو اپنے بچوں میں حصہ تقسیم کر دیتا اپنی زندگی میں کہ یار ان میں پرابلم نہ, اور یہ ہمارے معاشرے میں اب کچھ حد تک یہ رجحان بھی ہے. کچھ فیملیز میں نے دیکھا, میرے پاس ایسے لوگوں نے مجھ سے بات کی کہ یار ہم اپنی زندگی میں اس کو سیٹل کر دیں تاکہ بچے پیچھے سے ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ پیدا ہو. تو سر وہ اگر اب ایک گفٹ ڈیڈ بنا لیتا ہے کہ جی یہ گفٹ میں نے اپنی بیٹی کو دے دیا, یہ گفٹ میں نے اپنے بیٹوں کو دے دیا, تو وہ جو ڈیڈ ہے کیا وہ لیگلی پھر ان چیلنجیبل ہے؟ وہ بیٹے یا بیٹیاں آپس میں دوبارہ اس کی وراثت کے کلیم میں نہیں آئیں گے دوبارہ کر سکتے؟ اچھا, سر نے اس کا پہلے تو کمپریہنسو آنسر اس کا بالکل کر دیا ہوا ہے کہ وراثت تو شروع ہوتی ہے ذریعہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے. جی جی. اس کے بعد اب اگر کسی شخص نے اپنے لائف ٹائم کے اندر unless until کہ وہ ڈیتھ بیڈ گفٹس میں نہ ہو, اوکے, مرض الموت میں مبتلا ہو کے اگر کر رہا ہے تو ایکسیپشنز ہیں, اس پہ وہ آ جاتے ہیں جو آپ سوال کر رہے ہیں. جہاں تک آپ کا اسپیسیفک کوشچن ہے چیلنج کرنے کے بارے میں, اوکے, چیلنج کرنا کوئی ممانعت نہیں ہے. اوکے, چیلنج کے اندر تو آپ کہہ سکتے ہیں میرے ساتھ فراڈ کمٹ ہوا ہے, کنسیلمنٹ آف فیکٹ ہوا ہے, مس ریپرزنٹیشن ہوئی ہے, کوئی انڈیو انفلوئنس تھا, وٹ ایور دا فیکٹر, مسٹیکنلی ہے, کچھ بھی ہے, آپ نے یہ کہہ دیا, ٹھیک ہے, تو چیلنج تو ان میں سے کسی بھی گراؤنڈ پہ تو کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کسی شخص نے اپنے ہوش و حواس خمسہ میں رہتے ہوئے, اپنی مکمل عقل میں, فہم میں رہ کے, قانون کو فالو کرتے ہوئے باضابطہ طور پہ ڈیڈ مرتب کی ہے, دستاویز تیار کیا ہے, پھر اس نے اس کو رجسٹرڈ کروایا ہے رجسٹریشن ایکٹ کے تحت, اس نے مکمل اس کا پروسیس فالو کیا ہے جو ریاست پاکستان نے قانون کے ذریعے دیا ہوا ہے, تو وہ اس نے مکمل چیزیں کر کے آگے, اور پھر اس کو ہینڈنگ اوور اور پوزیشن بھی ٹرانسفر ہو گیا, ایکسیپٹنس بھی ہو گئی, قبضہ بھی ٹرانسفر ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا, تو پھر تو اس نے چیزیں ساری پوری کی ہوئی ہیں. اگر کسی شخص نے باوجود اس کے چیلنج کر دیا جو آپ نے جیسے کہا, تو چیلنج کر لے, چیلنج میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے, لیکن اس میں سے اس کو ملے گا کچھ نہیں, ملے گا. بس یہ بات ہے. ٹھیک ٹھیک. سر چونکہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں وومن کی حقوق کو, تو میں نے دیکھا کہ سر ہمارے معاشرے میں طلاق کی کیسز کی بھی
تعداد جو ہے بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے, لوگوں میں برداشت کی کمی ہے, اس کی کیا ریزن دیکھیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ طلاق کے کیسز زیادہ ہو رہے ہیں اور کیا وجوہات زیادہ سامنے آ رہی ہیں؟ جی شامی صاحب, پچھلے تقریباً 7-8 سال سے جو ہے نا, جو خلا کے کیسز ہیں جی جی خواتین کی طرف سے, اچھا, ٹھیک ہے, جس ان میں وقت اضافہ ہو رہا ہے. جی جس وقت سپریشن کے لیے کوئی خاتون کورٹ سے رجوع کرتی ہے تو اس کو خلا کہا جاتا ہے, جسے ہم ڈیزولیشن آف میرج کا اصول بھی کہتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس چیز کی جو ریشو ہے پچھلے 7-8 سال سے 10 سال سے میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میاں بیوی ہیں, اسپاؤسز ہیں, ایک تو عدم برداشت ہے, بالکل صحیح. دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو مینٹل لیول ہے ان میں کوئی سمجھ لیں کہ مفاہمت نہیں ہو پاتی, اس وجہ سے فوری طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی نہ کوئی اس کا فیصلہ ہو جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میرا یہ خیال ہے کہ آج سے 20-25-30 سال یہ جو ہمارے باوجداد میں تب بھی ایشوز ہوتے ہوں گے, بالکل صحیح, ذہنی آہنگی اس وقت بھی نہیں ہوتی ہوگی, کمی بیشی ہوتی ہوگی, ٹھیک ہے, ہر دور میں ہوتی ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن وہ دور ایک ایسا دور تھا کہ جب لوگوں میں برداشت تھی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, شاید وہ خوراک اچھی تھی بالکل اس دور میں, تو آج شاید ہماری خوراک اتنی اچھی نہیں ہے, بالکل تو وہ ہمیں برداشت کی وہ کمی ہے. اوکے. تو وہ فوری جو ہے وہ خواتین بہت زیادہ وہ کہتے ہیں فوراً کوئی نہ کوئی فیصلہ, ایکشن جو ہے وہ نیکسٹ ایکشن کا سبب بن رہا ہے. ڈیفینیٹلی. اوکے اوکے. اس لیے وہ کورٹ کو فوری اپروچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ ہمیں بس خلا کی ڈگری فوری مل جائے, ٹھیک ہے, تو ہم آگے سے جو ہے ایک نیا ایک اپنا. سر ایک بڑا اور امپورٹنٹ کوشچن ہے, میں سمجھتا ہوں میری رائے میں وکلا جو ہے نا ڈاکٹر آف میرج ہے, کیونکہ جیسے انسان بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کے پاس چلا جاتا ہے, اس طرح جب شادی بیمار ہو جاتی ہے نا تو وہ وکلا کے پاس آ جاتی ہے کہ وہ کسی بھی فارم میں آئے, وہ مرد لے کے پہنچے یا وہ فیمیل لے کے پہنچے یا ان کی فیملیز لے کے پہنچے, بٹ وہ مریض یا وہ جو پرابلم ہے وہ وکلا کے پاس ایڈریس ہونے کے لیے پہنچتی ہے. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, ارینج میرجز کے کیسز میں زیادہ ڈائیورس ہے یا لو میرج کے کیسز میں زیادہ ڈائیورس ہے؟ ویسے تو یہ دونوں چیزوں میں ایشوز ہیں. اچھا, یہ آنسر آپ نے بینگ اے ڈاکٹر آف میرج دینا ہے, خالی ایز اے وکیل نہیں دینا, بیکاز یو آبزرو تھنگس. تو مریضوں کو یہ بتانا ہے کہ کیا کرنا بہتر رہے گا. اصل میں یہ دونوں جگہوں پہ موجود ہے. ایگریڈ. میں نے جو آبزرو کیا ہے, عام زبان میں عام لوگ کہتے ہیں کہ لو میرج میں ایشوز زیادہ ہوتے ہیں. جی جی جی. لیکن ایسی کوئی بات نہیں. اوکے. ٹھیک ہے, ارینج میرجز میں بھی یہ ایشوز ہیں. اوکے. پر لو میرج میں یہ ایشوز ہیں. اوکے. دونوں جگہ پہ یہ ایشوز ہیں. اوکے. ٹھیک ہے, بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ عدم برداشت. رائٹ. میں یہ سمجھتا ہوں. رائٹ. اس کو ہم کوئی اسپیسیفائی نہیں کر سکتے کہ ارینج میرجز کے اندر جو ہے یہ ایشوز زیادہ ہیں. اوکے. یا لو میرجز کے اندر یہ ایشوز زیادہ ہیں. اوکے. میں یہ سمجھتا ہوں. اوکے. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ڈاکٹر آف میرجز ہیں وکلا جو ہیں ہمارے ڈاکٹر آف میرجز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف میرجز کے ڈاکٹرز نہیں ہیں. جی جی. وکیل جو ہیں آپ کی بہت ساری ہیومن پرابلمز روٹین میں جو آپ کی لائف سٹائل ہے جو بھی ہے اس میں تقریباً ہر معاملے کے اندر جو ہے نا وہ آپ کے ڈاکٹر ہے. ایگریڈ. اور یہ ایکسیپٹ دی میڈیکل سائنس. ایکسیپٹ دی میڈیکل سائنس. جی جی جی. اور یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے. ایگری. ایگری. کہ وکیل کی وہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے جتنی اس کی ضرورت ہے. جتنی اس کی ضرورت ہے وہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے, وہ ہونی چاہیے. سر سلمان صاحب, ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں عورتوں کے حقوق کی, ان پہ ہونے والے ظلم کی. سر نے ابھی بڑا زبردست ایک بات مینشن کی کہ خلا کے جو کیسز ہیں وہ ان کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو سر کہیں ایسا بھی ہے کہ ہماری جو فیمیلز ہیں ان میں برداشت کی کمی سے جو مرد حضرات ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی ایسی زیادتی یا ایسے حقوق سلب ہو رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہائی لائٹ نہیں ہوتے ہیں؟ پہلے تو یہ آپ کا نا بڑا ایک ڈسپیوٹڈ سا سوال ہے, کیونکہ ہم تینوں یہاں پہ مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ خواتین کی نمائندگی نہیں ہو رہی ہے, تو ہم نے صرف خواتین کو اس پہ ٹارگیٹ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ہاں اس میں 2-3 یہ اپارٹ فرام جاب میں بالکل اس کا رائٹ آنسر آپ کو جو میں اپنے مطابق کر سکتا ہوں میں کروں گا. جی جی. وہاں پہ خواتین اور مرد حضرات میں جو مجھے فرق نظر آیا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ دونوں کی سوچ میں جو خواہشات ہوتی ہیں نا, جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, اصل میں لو میرج کی جہاں تک آپ نے پہلے بات کی, لو میرج کے اندر ایکسپیکٹیشن ہو رہے ہیں کیونکہ سارے چاند ستارے
सूरज तोड़ के लाने की बातें हो रही होती हैं. Yes, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो वहां पे ऐसा नहीं आता, entirely different हो जाता बिल्कुल entirely different हो जाता है. वहां पे ये शादी नाम है एक जिम्मेदारी का, Agreed. एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है. है. Agreed. वहां पे आप जिम्मेदारी का एहसास आपने करना है. ठीक है. वहां पे खवातीन है, कल को आपके औलाद है, बच्ची है, तो बच्चों की तरफ मर्द की जिम्मेदारी है, Agreed. उनकी तालीम है, तरबियत है. फिर हमारा जो मुआशरा इस्लाम का, उसने हर लिहाज से औरत को प्रोटेक्ट किया है. Agreed. उसको जॉब की जिम्मेदारी उस पे नहीं दी, कमाने की जिम्मेदारी उस पे नहीं दी, जी जी उस पे हर तरह की जिम्मेदारी वो मर्द के कंधे पे है. बिल्कुल सही. यानी कि जो बच्ची की जब तक शादी नहीं होती बाप की जिम्मेदारी है, ठीक है. शादी के बाद वो अपने शोहर की जिम्मेदारी है. ठीक. उसका रोटी कपड़ा मकान बिल्कुल वो प्रोवाइड करना रिजनेबल वे में, उसकी इज्जत और तकरीम का ख्याल रखते हुए, ये मर्द की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Agree. इससे वो अवॉइड नहीं कर सकता. नहीं कर सकता. अच्छा, जिस वक्त मर्द गैर जिम्मेदारी का सबूत देता है, इन चीजों में तो भी मसाइल हैं. और अगर उसका कोई फाइनेंशियल कोई इशू आ रहा जी, है जी. और वो उसकी वजह से, ये लोग नहीं बात करते इस बात में, जब आपके फाइनेंशियल क्राइसिस होती हैं, ये मदर ऑफ ऑल डिस्प्यूट्स हैं. एग्री. इसकी वजह से ही आपके 75,000 और मसाइल ऐसे पैदा हो जाएंगे कि जो आपके आगे लड़ाई झगड़े का सबब बन जाएंगे. बिल्कुल. अच्छा, साथ में जब ये चीज आ गई और डिस्प्यूट अगर अदालतों में भी आ गए, तो वहां पे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस भी, सारे मामला अदालत पे नहीं आ रहे हैं, अदालत में जरूर आते हैं, लेकिन अदालत भी हमारी कोशिश करती है, एडीआर सेंटर्स बना दिए गए हैं बिल्कुल. बाकायदा तौर पे. पंजाब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट 2019 इस वक्त काबिल अमल है, ओके. जिसके अंदर बाकायदा तौर पे एडीआर सेंटर्स बने हुए हैं, ओके. जहाँ पे मसालियत की कोशिश की जाती है, समझाने की कोशिश की जाती है अच्छा, ओके. कि आप पैचअप कर लें, ओके ओके. क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंस बड़े मुश्किल होंगे. बिल्कुल जिस सही. दिन आपके बच्चे आप अदालतों के होके रह जाएंगे, बाप बच्चे से मुलाकात करने अदालत आ रहा होगा, माँ चाहेगी बच्चे मुझे मिल जाए, बाप कहेगा मुझे मिल जाए, उनके डिस्प्यूट राइज होंगे. डिस्प्यूट. यस यस. और वो ऐसा डिस्प्यूट होगा जो जान ही छोड़ेगा. बिल्कुल बच्चे की तमाम उसकी जो आगे उसने बढ़ना है, जिंदगी में आगे जाना है, उसकी हर चीज पे इफेक्ट करेगा. माँ बाप के झगड़े में बच्चे पिसते हैं. बिल्कुल. हम अदालतों में देखते हैं, बहरहाल हम भी वकील हैं, हम कोशिश करते हैं उन पेरेंट्स को जिनमें डिस्प्यूट राइज हो गया, इनमें सुलह हो जाए. सुलह हो जाए. हम नहीं तलाक कराना चाहते, बिल्कुल सही. सुलह नहीं कराना चाहते, समझाते हैं, अदालतें भी इवन समझाती हैं. बिल्कुल सही. तो सर आपने अभी एक जिक्र खैर फरमाया था कि जी हमारी जो बर्दाश्त है वो कम हो गई है, उसकी वजह से डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं. और अभी सर ने जैसे मेंशन किया कि एक जो हमारे सोशल मसाइल, जब हमारे फाइनेंशियल मसाइल क्रिएट होते हैं तो 75,000 और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. तो सर आप ज़्यादातर जो केसेस हैं वो किस तरह के केसेस जो हैं मुझे सब आप डील करते हैं, जिसमें आप क्या समझते हैं कि आपकी कोर एक्सपर्टीज़ है हमारे नाजरीन के लिए? इसमें शमी साहब ज़्यादातर हम सिविल केसेस जो हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो केसेस हैं, और जो फैमिली से रिलेटेड केसेस हैं, स्पाउसेस के जो आपस में केसेस होते हैं, जी जी. जिसके अंदर सूट फॉर मेंटेनेंस, सूट फॉर रिकवरी ऑफ डॉरी आर्टिकल्स, इसके अलावा गार्डियनशिप के केसेस हैं, ठीक. जो बच्चे छोटे होते हैं जिनके पेरेंट्स में सेपरेशन हो जाती है, तो बच्चा माँ के पास जाना चाहिए या बाप के पास रहना चाहिए. जी जी. इस किस्म के जो केसेस हैं, प्रॉपर्टीज़ के जो केसेस हैं, बैंकिंग कोर्ट्स के, इसमें हमारी एक्सपर्टीज़ हैं, ओके. और यही अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं. ठीक ठीक. तो सलमान साहब आप क्रिमिनल साइड को भी देखते हैं? जी डेफिनेटली क्रिमिनल साइड को भी देख रहे हैं. हमारा जिसमें आपको पता है शामिला चैम्बर से भी और दूसरे हम फोरम से भी हमारे पास क्रिमिनल केसेस भी हैं. जी. उसके लिए हमारे पास हम पूरा हमारा टीम वर्क है, जी. कोई एक शख्स एक काम नहीं कर रहा होता. बिल्कुल. हम क्रिमिनल साइड पे भी देख रहे हैं, सिविल साइड पे भी देख रहे हैं और कॉर्पोरेट साइड पे भी देख रहे हैं. राइट. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. और उसमें लोगों की जितनी हद तक मदद कर सकते हैं. ठीक. तो सर अगर हमारे देखने वाले नाजरीन ने लीगल असिस्टेंस लेनी हो और इस पॉडकास्ट के ताउन से कोई इस तवस्सुत से कोई रीज़नेबल ताउन, यानी कि कम फीस में अच्छा मशवरा, शॉर्टकट मशवरा, क्योंकि हमारे लोगों की ये नीड है, वो कहते हैं यार हमें ऐसा सोल्यूशन दे दो कि हमें 200 साल या 2 साल या 6 महीने धक्के ना खाने पड़े. तो ये बताएं वो आपसे कहाँ रब्ता कर सकते हैं और क्या वाकई उन्हें कोई डिस्काउंट मिलेगा? सर बेहतरीन कानूनी मशवरे के लिए वो आ सकते हैं. जी बिल्कुल. शामिल लॉ चैम्बर में वो रब्ता कर सकते हैं. जी ठीक है. जब चाहे करें. ठीक. ठीक है. हमारी तो आप भी ये चीज़ समझते हैं जी कि डेफिनेटली हमारी जो फर्स्ट एफर्ट होती है वो यही होती है कि किसी को कानूनी मशवरा ऐसा मिल जाए कि बिल्कुल. उसका मसला वैसे ही हल हो जाए. बिल्कुल सही. अल्लाह ताला उसकी परेशानियां वैसी दूर फरमा दे. अल्लाह आमीन, ताला आमीन. रिज़्क़ जो लिखा है हमारी किस्मत में अल्लाह ने हमें बेहतरीन दिया है, बिल्कुल और सही. दे भी रहा है. बिल्कुल सही. तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी फर्स्ट एफर्ट तो यही होती है. ठीक है. लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसका इशू सॉल्व नहीं होता ठीक है. तो बेहतरीन कानूनी जो मशावरत है या लीगल असिस्टेंस है कोर्ट्स में,
اس کے لیے شامی لاء چیمبر سے وہ رابطہ کرے. جی. ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو بہترین سروسز ملیں گی. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پوڈ کاسٹ ود عمر شامی. میں اپنے مہمانوں کا شکر گزار ہوں. آئی ہوپ کہ آپ کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے جو قانونی معاملات تھے ان پہ ہم نے بریف ڈسکشن کرنے کی کوشش کی ہے. اگر آپ کے کوئی ایسی رائے یا کوئی ایسا معاملہ ہے جس کو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں یا میرے ان باکس میں فیل فری ٹو آسک اس. ہمارا پینل ہر وقت آپ کو اسسٹنس دینے کے لیے اویلیبل ہے. اور میں اپنے مہمانوں کا ونس اگین شکریہ ادا کرتا ہوں. سلمان صاحب آپ کا شکریہ, مشہور صاحب آپ کا خصوصی شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے. اور آپ دیکھ رہے تھے پوڈ کاسٹ ود عمر شامی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, چینل کو لائک کرنا, سبسکرائب کرنا مت بھولے گا. چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنے پہ آپ کو اسپیشل ڈسکاؤنٹس آن لیگل ایشوز تو وہ ملیں گے ہی ملیں گے. جب آپ نے لا کے دکھانا ہے کہ جناب یہ آپ کی ویڈیو لائک کی ہوئی ہے اور ہم آپ کو سنتے ہیں تو آبویسلی میرے دوست بھی ہیپی فیل کریں گے, ہم بھی ہیپی فیل کریں گے اور ہم آپ کو آپ کی فیملی بن کے انشاءاللہ تعالیٰ تعاون بھی کرنے کی کوشش کریں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو.